درود پڑھ پڑھ کر نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھانا درود پڑھ، فرشتوں مجھ کو اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر۔ حضرات ہمارے سب ہیں، مدار پاک کس کے ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کے؟ ہمارے غوث پاک، خواجہ پاک، شاہ جی میاں، اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم، سب ہمارے ہیں۔ اب نیچے کر لو، جب سب ہمارے ہیں تو سنیت کو مار کون پائے گا؟ الحمدللہ آپ کو میں بتا دوں، دیکھیے میں بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بولو، عالم اللہ کا بندہ، حافظ اللہ کا بندہ، قاری صاحب اللہ کا بندہ، امام صاحب اللہ کا بندہ۔ انجینئر سے پوچھو آپ کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ آپ مفتی سے پوچھو کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ آپ تجار سے پوچھو کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ آپ مولانا سے پوچھو کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ آپ ماں سے پوچھو کس کی بندی ہو، کہے گی اللہ کی بندی۔ آپ باپ سے پوچھو کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ حافظ اللہ کا بندہ، عالم اللہ کا بندہ، مولانا اللہ کا بندہ، مفتی اللہ کا بندہ، مفسر اللہ کا بندہ، ڈاکٹر اللہ کا بندہ، ماسٹر اللہ کا بندہ، کلکٹر اللہ کا بندہ، ڈی ایم اللہ کا بندہ، ایس ڈی ایم اللہ کا بندہ، سب اللہ کے بندے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تو اور میں اللہ کا بندہ ہوں، کمال تو جب ہے کہ اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ ہے۔ بے شک بے شک، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کہ اللہ کا کمال تو تب ہے، بندے کا کمال تب ہے جب دلیل میں اس کا رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ جی جی بے شک، اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جب تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو تمہاری بات تمہاری بیوی نہیں سنتی، تمہاری بات تمہارا بیٹا نہیں مانتا، تمہاری بات تمہاری بیٹی نہیں مانتی، تمہاری بات تمہارا بھائی نہیں مانتا، تمہاری بات تمہارا چچا نہیں مانتا، تمہاری بات تمہارا خاندان نہیں مانتا۔ لیکن جب رب کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جب اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، تو انگلی کے اشارے سے اگر نبی انگلی کا اشارہ فرما دے تو چاند کو دو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے، چاند کو دو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے۔ جب رب فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو مقام صحبہ میں حضرت علی کے لیے سورج کو نکلنا پڑتا ہے، اور جب رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو 12 سال کی کشتی کو پانی سے باہر آنا پڑتا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ جب رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو پورے انا ساگر کو ایک کٹورے میں آنا پڑتا ہے۔ جب رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو حافظ شاہ جمال اللہ کی صورت میں ایک حافظ قرآن کو جو ہے، ایک جاہل کو حافظ قرآن بننا پڑتا ہے۔ اور جب رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو بریلی کے احمد رضا جب یہ کہہ دے کہ اسے پھانسی نہیں ہوگی تو امجد علی کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر اسے بھیجنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو اسے حضرت روشن شاہ میاں کے قدموں میں آنا پڑتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسل کے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور روشن میاں، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بندہ سب ہے خدا کے، بندے سب ہے خدا کے، لیکن بندہ تب ہے جب کہ بندگی
یہ کہہ دے اللہ فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اگر میں تم سے پوچھ لوں کہ بندہ تم بھی ہو، بندے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، بندے مولانا صاحب بھی ہیں، اللہ کے بندے، لیکن یہ بتاؤ کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ادھر ادھر بغلے جھانکنے لگے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ مجھ سے پوچھو گے تو میں یہ کہوں گا بندگی نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، روزہ رکھنے کو بندگی کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو بندگی کہتے ہیں، حج کرنے کو بندگی کہتے ہیں۔ قاری لائق صاحب سے پوچھو تو یہ کہیں گے کہ اس میں غریبوں کی مدد اور ملا لو، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ ان سے پوچھو، ناظم صاحب سے پوچھو تو یہ کہیں گے یتیموں کو سینے سے لگا لو، اسے بندگی کہتے ہیں۔ اور کسی سے پوچھو تو وہ یہ کہیں گے کسی بیوہ عورت کے پاکیزہ نظریں اس کے اوپر ڈال کر، پاکیزہ نظروں کی چادر ڈال کر اس کی مدد کر دو، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ لیکن ایک دیوانے نے جب ایک بزرگ کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کیا اور کہا اے اللہ کے مقدس ولی، ہم نے درسگاہ میں یہ بات نہیں پڑھی، ہمیں اس کا خلاصہ نہیں ملا کہ بندگی کسے کہتے ہیں۔ ہم نے علم نحو میں نہیں پڑھا، علم صرف میں نہیں پڑھا، ہم نے ہدایہ میں نہیں پڑھا، ہم نے میزان میں نہیں پڑھا، ہم نے منشأ میں نہیں پڑھا، ہم نے صرف میں نہیں پڑھا، ہم نے ہدایت النحو میں نہیں پڑھا، ہم نے کافیہ میں نہیں پڑھا کہ بندگی کسے کہتے ہیں۔ حضور بتا دیجئے بندگی کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ والے نے کہا ابے پاگل ہے، سنو سنو، جی لگا کے دونوں ہاتھ اٹھاؤ حسین کے نام پر، دونوں ہاتھ اٹھاؤ حسین کے نام پر۔ اور اسٹیج پر میری برادری کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تمہیں علی اکبر کا صدقہ عطا کر دے، علی اکبر کی خیرات عطا فرما دے، اور محمد کی خیرات عطا فرما دے۔ حسین کے نام پہ جھنڈے بنا لو، ایسے لہرا دو، میں تمہیں بتا دوں بندگی کسے کہتے ہیں۔ جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اب سارے بندہ ہے سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا امام بھی کہے کو ملے گا کسی کو؟ سبحان اللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ ان بزرگ نے بتایا صبر اور شکر کا نام بندگی ہے۔ صبر اور شکر کا نام بندگی ہے۔ آؤ اس کو یوں سمجھئے گا کہ اگر اللہ تجھے کھانے کو دے دے تو شکر کر۔ رب وہی ہے، املک المالکین وہی ہے، معبود حقیقی وہی ہے، رب وہی ہے، معبود برحق وہی ہے۔ اگر وہ کھانے کو دے دے تو شکر کر، اور اگر تیرے گھر میں دو دن چولہا نہ جلے، دو ٹائم چولہا نہ جلے، تو کربلا والوں کا صبر یاد کر کے سجدے کر اور صبر کر۔ یہ صبر اور شکر کا نام بندگی ہے۔ پیارے صرف نماز کو بندگی نہیں بلکہ صبر اور شکر کا نام بندگی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں اس کو یوں سمجھو، جس نے صبر اور شکر کیا اسی کو حسین پاک کہتے۔ بولو کب بولو گے؟ میرے انتقال کے بعد بولو گے؟ سبحان اللہ بولو۔ صبر اور شکر کا نام بولو، صبر اور شکر کا نام بندگی ہے۔ میاں ایسی تقریر مت سنو، مسکرا رہے ہیں آپ، اچھے لگ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو میاں قبرستان میں بھی مسکرائیں گے۔ ارے سبحان اللہ، ایک جگہ گئے تقریر کرنے تو کہا مولانا صاحب اندھا دھند ڈٹ گئے تقریر کرنے۔ ایک آدمی آگئی سو رہا، بولے ہاں بھائی سن نہیں رہے؟ ارے بالکل حضرت، بالکل میں بالکل ہماتن گوش ہو کر سماعت کر رہا ہوں۔ بولے بتائیے میں نے کیا کہا؟ بولے آپ نے کہا آگرہ میں تاج محل ہے۔ کہاں؟ دلی میں؟ دلی میں تاج محل ہے اور آگرہ میں کتا بیمار ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آگرہ میں تاج محل ہے اور دہلی میں قطب مینار ہے۔
تو انہوں نے کیا سنا کہ دہلی میں تاج محل ہے اور آگرہ میں کتا بیمار ہے. ایسا مت سنیے کہ صبح چوراہے پہ کوئی پوچھے مولانا کیا بولے تو یہ مت کہنا کہ کتا بیمار ہے، بلکہ یہ کہنا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مرد حق باطل سے ہرگز مار کھا سکتا نہیں اور سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لوگ مگر قرآن نہ بدلا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، وصل کے اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان حضور روشن میاں خطیب اہل سنت حضرت افروز میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ تو ہمارے اوپر جو ہے تانا لگاتے ہیں، تانا مارتے مزار شریف پہ چادر کیوں چڑھاتے؟ بولے مزار پہ چادر کیوں؟ تم نے غوث پاک کے مزار پہ چڑھایا؟ ہاں. خواجہ صاحب کے؟ ہاں. کہا صابر پاک کے؟ ہاں. کہا روشن میاں کے؟ کہا کیوں چڑھاتے؟ کیا ٹھنڈ لگتی ہے؟ کیا ٹھنڈ لگتی ہے؟ ہم نے کہا بے وقوف، ہم سے پوچھ رہا ہے. اس کا دو جواب ہے، ایک جاہلانہ جواب ہے، ایک عالمانہ جواب. دونوں جواب دے دے. کیا مجمع میں دونوں ہیں کیا؟ ایک جاہلانہ ایک عالمانہ. جاہلانہ تو یہ ہے کہ جب ہمارے روشن سا میاں حضور کا جب دنیا سے پردہ کیا 70 سال یا 60 سال یا 80 سال جتنے سال بھی رہے تو ایک دیہاتی لڑکا بولا ہاں ہمارے ولی کو ٹھنڈک لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے 70 سال دنیا میں رہے تو 70 گرمی، 70 برسات، 70 سردی اور 70 گرمیوں کا انہیں تجربہ تھا. جب قبر میں گئے جنت کی کھڑکی کھلی، ادھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، ہم نے چادر اوڑا دی تو کیا برا کیا؟ یہ تو ہے لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اب سنو عالمانہ جواب. پیارے اگر کوئی یہ کہے کہ سردی لگی کیا روشن شاہ میاں کو تو کہنا بے پاگل. ہم سے پوچھ رہا ہے جا مکہ میں پوچھ خانہ کعبہ کو کیوں غلاف اڑایا؟ خانہ کعبہ کو غلاف کیوں اڑایا؟ پوچھ اپنے باپ سے. کہے گا ہم نے تھوڑی اڑایا، وہ تو سعودی حکومت نے اس کو لگایا غلاف. اس سے پوچھو تو گھس جاؤ اس کے گھر میں جہاں تک شریعت اجازت دے، اور اس کی لائبریری میں گھس کر اور وہاں قرآن اٹھاؤ. کہا دیکھ تو نے کعبے پہ نہیں چڑھایا لیکن قرآن پہ تو چڑھایا. کیا قرآن کو ٹھنڈ لگ رہی؟ ٹھنڈ لگتی ہے قرآن کو جو تو نے قرآن پہ غلاف چڑھایا؟ تو ہو سکتا ہے پتلی گلی سے بھاگ لے. میاں ہم نے یہ سوال کیا، ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. پیارے اللہ کے ولیوں کو کیوں غلاف چڑھایا جاتا ہے؟ چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ قرآن کو جزدان میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ پہ غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ اے مسجد حرام، اے خانہ کعبہ، تو سب سے پہلی مسجد ہے. تجھے دنیا کی اور مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. تیرے اوپر غلاف چڑھا دیا جائے تاکہ لوگ تجھے عام مسجد نہ سمجھیں. بولو یار بولو. تاکہ کوئی عام مسجد نہ سمجھے. اے قرآن تجھے غلاف چڑھا دیا جائے، تیرے اوپر جو ہے تجھے جزدان میں رکھا جائے تاکہ تجھے دنیا کی اور کتابوں کے ساتھ رہنا ہے. ہم ناپاکوں کا کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، کہیں ہاتھ لگ جائے. قرآن اگر جلد میں جزدان میں رکھا ہوگا، ہم اگر کتاب کو اٹھائیں گے بخاری شریف، ترمذی شریف، قانون شریعت، باہر شریعت، تو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ جزدان میں جو رکھا ہے اس کو بغیر وضو نہیں چھوئے. اس لیے قرآن کو غلاف چڑھایا. اے اللہ کے ولی، تمہیں قبرستان میں اور قبروں کے ساتھ رہنا ہے.
تاکہ تمہیں عام انسان نہ سمجھا جائے، تمہارے اوپر گلاف چڑھا دیا، تمہارے اوپر چادر چڑھا دی، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جو قبرستان میں لیٹے ہیں یہ اور ہے، اور یہ جو مزار میں لیٹے ہیں روشن شامیاں یہ اور ہے۔ زمانہ سمجھ لے بندہ اور بندگی میں یہی فرق ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہی سمجھئے میری ملت کے نوجوانوں، مدار پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں، ایک بات سن لو بس، یہ ولی ہیں جن کو آرام سے ہم لوگوں کو فیض مل رہا ہے، ان سے فیض حاصل کرو، اور پتہ نہیں کس زمانے سے یہ عرس آپ لوگ کرتے چلے ہیں، نہیں خیلی صاحب؟ ایک زمانہ ہوگا آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، 74 سال ہو گئی ماشاءاللہ، اور جو لوگ ان کے فیض سے مستفید ہوئے ہیں انہیں مزہ ملا ہے، جو کامیاب ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ آج بھی ان کو دل سے چاہتے ہیں، اور دل سے جا کے وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا وضو ہو کر۔ حضرات میں آپ کو بتا دوں، یہ ولی آپ یہ مت سمجھو کہ یہ کچھ نہیں ہے، اگر یہ کچھ نہیں ہے تو ان کے پیر بہت کچھ ہیں، اگر وہ کچھ نہیں ہے تو ان کے پیر بہت کچھ ہیں۔ اگر انہیں اوپر سے فیض نہ ملتا ہوتا، جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث اعظم کی ٹھوکر سے بنتا ہے، سمجھا؟ غوث اعظم جب تک چاہیں گے نہیں کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ امام شافعی نے فرمایا لیس فقط جاہلا ولیًا، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، اگر اسے بنانا چاہا تو پہلے علم عطا کیا، علم عطا کیا، چاہے وہ ماں کے پیٹ سے علم والا پیدا ہو، علم ضرور ہوگا اس کے پاس۔ اور ان ولیوں کی شان میں کبھی گستاخی مت کیا کرو پیارے، اگر آپ کچھ نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو لوگ ستاتے ہیں لیکن اس کا ایک مالدار آدمی، بازو والا آدمی ساتھ دے دیتا ہے، اور وہ غریب آدمی اس مالدار سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ لیکن ایسے ہی ہوا پیارے، کبھی بھی بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے والا، غوث پاک کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہے۔ حضرات چاہے وہ مدار پاک کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، کبھی سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ عزیزان محترم، ایک اللہ کے ولی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کا نام ہے حضرت گیسو دراز بندہ نواز، بہت نام سنا ہوگا آپ۔ وہ حضرات گیسو دراز بندہ نواز ایک